میں 2 بھائیوں کی ایک بہن تھی، ماں باپ کی آنکھ کا تارا تھی۔ میرے والدین نے کبھی بیٹا بیٹی میں فرق نہیں کیا۔ اگرچہ میرے والد صاحب تھوڑی سخت طبیعت کے مالک تھے، اس کے باوجود میں ان کی آنکھ کا تارا تھی۔ مجھے میرے ماموں کا بیٹا بہت پسند تھا۔ ہمارا بچپن بھی ساتھ گزرا، لیکن یہ پسند صرف آنکھوں اور دل تک تھی۔ مجھے اس کو دیکھ کر شرم آ جاتی اور اس کا حال بھی یہی تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہم جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ میرے والد مجھے اکثر کہتے، بیٹیاں باپ کی پگڑی ہوتی ہیں۔ میں اس وقت یہ بات نہ سمجھ پاتی۔ اب یاد آتا ہے تو سوچتی ہوں، باپ کی بات میں کتنی گہرائی تھی۔ بیٹیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن میری قسمت میں جو بیٹی آئی وہ کیوں نہ مجھ جیسی بیٹی بن سکی؟ کہاں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی؟ شاید ساری غلطی میری تھی۔ میں نے تو اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھایا، ہمیشہ ان کے حکم کے آگے سر جھکایا۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ میں آفتاب کو پسند کرتی تھی۔ میرا یہ کزن بھی اپنی شرافت میں اپنی ایک مثال رکھتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کچھ ایسا نہ کہا کہ میں اس کے بارے میں کچھ غلط سوچتی یا بغاوت پر اترتی۔ میں اپنے والدین کی شادی کے بعد 10 سال بعد ہوئی، 2 بیٹوں کے بعد۔ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ باپ اکثر اس رحمت سے منہ پھیر لیتے ہیں، مگر ماں باہوں میں سمیٹ لیتی ہے۔ میرے 3 بیٹے تھے، بیٹی نہ تھی۔ بڑی چاہت تھی کہ بیٹی کی ماں بنوں۔ جب کبھی ننھی منھی بچیوں کو گڑیا کی طرح سجا ہوا دیکھتی، رنگ برنگی فراقوں میں ملبوس تتلیوں کی مانند اڑتا پاتی، تو جی چاہتا کہ تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں، خوب پیار کروں۔ مائیں تو بیٹیوں کو چاہا کرتی ہیں، مجھے بھی بیٹی کی چاہ تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہی بیٹی میری خوشیوں کے اختتام کا سبب بنے گی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی۔ وہ میرے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لاپرواہ ہو گئی۔ آفتاب میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ اکثر بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ اشرف کا کلاس فیلو تھا، لیکن میرے دل کا راجا بن گیا۔ میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسا لیا۔ وہ بھی میری نظروں کے التفات کو پہچانتا تھا۔ دل سے تو میری جانب مائل تھا، مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اشرف بھائی کی دوستی ابو کی سخت مزاجی کی وجہ سے ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آفتاب کا ہمارے گھر آنا بھی ان کو پسند نہیں تھا، لیکن بیٹے کی خاطر چپ تھے کہ اشرف کی اس سے دوستی ہے۔ جب میری شادی کا مسئلہ چھڑا، امی سے کہا کہ مجھے آفتاب سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں، کیونکہ آفتاب کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا، بیٹی تمہارے والد ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی، وہ آفتاب کا نہ صرف گھر آنا بند کر دیں گے، بلکہ اس کی کھلے عام بے عزتی بھی کر دیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں تمہارا باپ چاہے گا۔ جانتی تھی ماں سچ کہہ رہی ہیں۔ یہ بھی جانتی تھی کہ والد صاحب میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ بالآخر وہی ہوا اور روتی سسکتی رہ گئی۔ آفتاب کے دل پر بھی قیامت گزری۔ والد صاحب نے بغیر مجھ سے پوچھے اپنے بھائی کے بیٹے شہباز سے مجھے بیاہ دیا۔ میں ایک بیٹی تھی، ایک مشرقی لڑکی، اور اس کے اپنے خاندان میں یہی رواج تھا کہ خوشی خوشی خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی جرات بھی نہ تھی۔ مجھ کو کبھی یہ حق دیا ہی نہیں گیا تھا۔ سہاگ رات جب میرے تایا زاد نے گھونگھٹ اٹھایا، دل رو رہا تھا اور میں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ وہ میرے دل کی کیفیت سے قطعی لا علم تھا۔ اداس چہرہ دیکھ کر پوچھا، شمائلہ بیگم، کیا تم مجھ سے شادی پر خوش نہیں ہو؟ کیا جواب دیتی اس وقت؟ سچ بولنے سے زہر کا پیالہ پی لینا بہتر تھا۔ میں نے کہا، میں کیسے جدائی کا دکھ ہر لڑکی کو ہوتا ہے، لیکن اس سے شادی میرے لیے خوشی کی نوید ہے۔ وہ مطمئن ہو گئے۔ آنسو دل کی گہرائیوں میں چھپا کر ان کی خوشی کی خاطر مسکرا دی، مگر یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ دل رو رہا ہو، آنسو کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والدین کی جو بیٹیاں دکھ دیں، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہوں، یا پھر پیدا ہوتے ہی مر جائیں۔ میں ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرے اس بیان میں میرا وہ درد بولتا تھا۔ درد میں روئے روئے بس کیا تھا، اور اپنے اس درد کے ساتھ جینا تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا، خود کو بھلا دینا تھا۔
آفتاب کو بھی بھلا دینا تھا، اور آفتاب کو تو بلانا ناگزیر تھا۔ وقت کی راکھ چلتے ارمانوں پر گرتی رہی۔ میں خود فریبی میں جینا سیکھ گئی، جیسے میں نے اپنے ماضی کی ہر اچھی اور پرمسرت یاد کا دیا بجھا دیا ہو۔ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی، خاطرداریوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اپنے شوہر کو سمجھ کر اس کے پیروں کی خاک ہو گئی۔ شہباز نے بھی میری قربانیوں کی قدر کی، مجھ سے پیار کیا، سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میری اتنی قدر کرتے تھے کہ کبھی آفتاب کے بارے میں سوچتی تو مجھے شرم آ جاتی کہ اتنے اچھے شوہر کو خیالوں میں بھی دھوکہ دینا گناہ کے مترادف تھا۔ آفتاب نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے مجھے بھلایا ہوگا، مجھے معلوم نہیں، لیکن ایک خاندان تھا، شادیوں میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا، تبھی اس کی صورت دیکھ کر دل میں کسک جاگ اٹھتی۔ چہرہ تو دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ اس کا چہرہ پھر بچھڑ جانے کے غم میں ایسا ہو گیا تھا جیسے جمع ہوا آنسو، جیسے کسی نے زندہ لبوں سے روح کھینچ لی ہو۔ وہ زندہ کب لگتا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی مرا ہوا شخص زندہ لوگوں میں چل پھر رہا ہو۔ میں آفتاب کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کی دلی حالت سے بخوبی واقف تھی، لیکن آفتاب کی طرف التفات نہ کیا، کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کا سویا ہوا درد جاگ اٹھے اور اس طوفان کی تباہی کے کنارے تک نہ لے جائے۔ اور جب عورت ماں بن جاتی ہے تو وہ دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ میں اب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ ممتا نے مجھے میرے ماضی کی یادوں سے دور لا پھینکا تھا۔ اب میں تھی اور میرے پیارے پیارے بچے تھے، ان کی محبت اور پرورش میں گم ہو گئی تھی۔ آفتاب کی یاد میرے حافظے کی گھٹاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد میرے شوہر کی ہی آرزو تھی کہ ایک بیٹا اور ہو جائے اور 4 بیٹوں کے ماں باپ بن جائیں۔ ہاں، لیکن بچے پالنے کے کٹھن مرحلے سے گزرتے ہوئے میں تھکنے لگی تھی۔ چاہتی تھی کہ ایک بیٹی ہو جائے، بس 4 بچے بہت ہیں ہمارے۔ اللہ سے یہی گزارش کرتی تھی، اس بار بیٹی دینا، مجھے حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو بیٹی بھی نہیں ہے، ایک بیٹی ضرور ہونی چاہیے، اور کوئی ماں بیٹی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ میں نے بڑی دعاؤں سے صبا کو پایا تھا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کرتی تھی، اس بار میری گود میں وہ رحمت آئے جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا جاتا ہے۔ میں نے اس کا نام صبا رکھا، مگر صبا جب بڑی ہوئی میں اسے گڑیا بلاتی تھی۔ وہ میرے دل کی نہیں، آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی، اسے دیکھ دیکھ کر میں جیتی تھی۔ بیٹوں کی محبت بھی اس کے سامنے مان پڑ گئی، اس گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی تھی۔ وقت کے ساتھ گڑیا بھی بڑی ہوتی گئی، اس کا رنگ نکھرتا گیا، وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، میری جوانی کی تصویر تھی۔ وہ ان دنوں 9ویں کلاس میں تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ اس پر ماموں اور ممانی خود میرے شوہر کے پاس آئے، اصرار کیا کہ ہم ان کی بیٹی شانزے کی شادی میں ضرور شامل ہوں۔ میں نے لاکھ عذر کیا، وہ نہیں مانے۔ تب شوہر نے کہا، ایسی ضد اچھی نہیں، آخر وہ تمہارے ماموں ہیں، بزرگی میں بھی تم کو مدعو کرنے آئے ہیں، ان کی خوشی میں شریک ہونے میں کیا حرج ہے؟ شوہر کے اصرار کرنے پر میں انکار کیسے کرتی؟ ہم اس کی شادی میں چلے گئے، حالانکہ شادی کے بعد میں کبھی ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی میں شرکت پر بہت اعتراض نہ تھا، معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ آفتاب کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں آفتاب کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے اندر ایک چور چھپا بیٹھا تھا، چور سے ڈرتی تھی کہ آفتاب کے روبرو جاؤں گی تو آنکھیں چار ہو جائیں گی اور کچھ پرانا زخم کھل جائے گا۔ کچھ لوگ اپنی محبت کو قصہ بازی سمجھ کر بھلا دیتے ہیں، کچھ کے دل میں نقوش بن جاتے ہیں، جسے پتھر پر لکیر پڑ جائے اس کو مٹانا بس کی بات نہیں ہوتی۔ میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید بہت ہی جنم درکار تھے۔ شادی والے دن ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں وہ زیادہ آتا، پھر دل عجیب سا گھبرانے لگا۔ دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئی، وہ صحن میں آتا جاتا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سلام لینے میں کوئی حرج نہیں۔ سلام کا مطلب جانتی ہو؟
یعنی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا کہ اتنے میں گڑیا آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے ماما؟ یہ آفتاب ہے، بیٹی جو کبھی نظر نہیں آتا اور کبھی بادلوں میں چھپ جاتا ہے۔ اس روز میری باتوں کا مطلب میری بچی نہ سمجھی اور اس نے کہا، یہ چاند ماموں ہے نا؟ میں نے جواب میں گردن ہلا دی اور اٹھ کر چلی گئی، اور آفتاب نے جانے کا نام نہ لیا۔ میں تو گھبرانے لگی۔ کہا کہ آفتاب تم اب چلے جاؤ، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ 10 سال بعد تم کو دیکھا ہے، کتنا انتظار کیا ہے تمہاری جھلک دیکھنے کا، ابھی جانے کا کہتی ہو؟ میں کانپ گئی۔ آفتاب، خدا را، ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے وقت میں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا، میں نے اسے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جانتی ہو اتنے برس میں نے کیسے کاٹے ہیں، مر مر کر جیا ہوں اور جی جی کر مرتا رہا ہوں۔ مجھے غور سے دیکھو، اب میں کیا تم کو زندوں میں نظر آ رہا ہوں؟ تم زندوں میں نہیں ہو، میں زندان میں سانس لے رہی ہوں۔ اس لیے کہتی ہوں کہ پرانی باتیں بھول جاؤ، ہم جیسے ہیں جہاں ہیں خدا کی مرضی ہے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، اور مزید برباد ہونے سے اچھا ہے تم اس کو جو جانو۔ مگر میں تو ٹھیک نہیں ہوں، دیکھو میں نے ابھی تک تمہاری خاطر شادی نہیں کی، اگر ٹھیک ہو جاتا تو گھر نہ بسا لیتا۔ اس کی باتوں سے میں نے سوچا یہی کہ میں ہی اٹھ جاؤں، یہاں سے کسی نے باتیں سن لی تو میری دنیا میں زلزلہ آ جائے گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ سبھی شادی کی رونقوں میں کھوئے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جا کر بیٹھوں، تو میں سیڑھیوں پر چڑھ گئی، سوچا تھوڑی دیر چھت پر جا کر سانس لے لیتی ہوں۔ اب آفتاب گھر سے باہر چلا جائے تو نیچے چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی ہم جولیوں میں گھری ہوئی تھی، میرے پیچھے نہیں آئی، لیکن آفتاب نے میرا تعاقب کیا۔ اس نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد وہ بھی چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا، شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو، بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہے، بڑی آئیڈیل جگہ ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا، اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہے، کسی اور کے ہاتھوں کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے اور مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیا۔ بتاؤ اس بے وفائی کا گلہ کس سے کروں؟ کیا یہ مجھ سے زیادتی نہیں؟ تمہارے بغیر جینا پڑ رہا ہے، جبکہ تمہارے بغیر سانس لینا بھی محال ہے۔ میں اس کے ہاتھوں سے ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی، اس کی باتوں کا جواب دے نہ پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو بیٹی کھڑی تھی، وہ حیران کن نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آفتاب کا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور اب مجھ سے نزدیک ہو کر بہت دور جا چکی تھی۔ کاش کہ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی۔ آفتاب کا ہاتھ چھڑا کر یہی کہنے والی تھی کہ اب میں شادی شدہ عورت ہوں اور یہ تیری میری آخری ملاقات ہے، اب دوبارہ مجھ سے نہ ملنا اور نہ ملنے کی امید رکھنا، اور اب تم چلے جاؤ۔ یہ الفاظ تو میرے منہ میں ہی رہ گئے۔ صبا روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی اور میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ میں نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ تھا، میں اسی لیے شادی میں شریک نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں تو ایک جھلک آفتاب کو نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک عورت کو گھر میں بچوں سے جیسی محبت ہوتی ہے، مجھے اس سے کئی گنا بڑھ کر تھی کہ شہباز میرا خیال رکھتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا تھا، اس لیے میں ان کو شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ میرے وفادار تھے، میں بھی ان کی وفادار بیوی تھی۔ آفتاب کی ملاقات کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ اس روز جو چھت پر انہوں نے مجھ سے باتیں کی تھیں، لیکن صبا کے دل میں شگاف پڑ گیا۔ اس نے جو سنا اسے اور میرے رشتے کو دکھی کرنے کو کافی تھا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھے بری عورت سمجھنے لگی، اور اس نے اس کے بعد بھرپور بغاوت کر ڈالی۔ اب صبا سیدھے منہ بات نہ کرتی، اگر میری بات کا جواب دینا پڑ جاتا تو حقارت سے جواب دیتی تھی۔ شروع میں اس کا رویہ ایسا تھا کہ میں شرمندہ اور وہ غلطی کو منانے کی کوشش کرتی، لیکن پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی تو سخت الفاظ کہہ کر میرا دل زخمی کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں اس کی ماں تھی،
اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی، مجھے کیا نصیحت کرتی ہو، پہلے خود کو تو سدھار لو، 4 جوان بچوں کی ماں ہو، اپنے عاشق سے چھپ چھپ کر چھت پر ملاقاتیں کرنے والی عورت مجھے کس بات سے روکتی ہے؟ جو میرا دل چاہے گا میں وہ کروں گی، زیادہ رکاوٹیں ڈالیں تو اپنے ابا سے سب کچھ کہہ دوں گی۔ بیٹی کی منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا دل لہو لہان ہو جاتا، لیکن وہ جوان اور منہ زور تھی، جس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی وقار سے ملنے گئی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بیہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی۔ اگر روکتی تو آنکھیں نکال کر کہتی، جو میری مرضی ہے میں وہ کروں گی، تو مجھے روک نہیں سکتی۔ اگر رکاوٹ ڈالی تو ابا کو بتا دوں گی، تمہارا آفتاب کا تعلق ہے، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کو مرضی سے روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا۔ غصہ دکھایا تو ایسا میرا گھراؤ کیا کہ مجھے ہی ڈرا دھمکا دیا۔ ڈرا کر بھی نہ سمجھا سکی۔ وہ کہتی، ابا کو اور تیرے تینوں بیٹوں سے بھی تیرے ماضی کا کہہ دوں گی، ابا اور بھائی سبھی تم سے نفرت کریں گے۔ صبا جو عزت سے پکارنے والی، کوئی سوال نہ کرنے والی، محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی، میری راہ تکنے والی، میری جگر کی بیٹی، مجھے نفرت سے دھتکار دیتی، خود مجھے میری نظروں میں کوڑی کا کر ڈالتی، حالانکہ میں نے شادی سے قبل صرف آفتاب کو پسند کیا تھا۔ میرے اس کے ساتھ کسی قسم کے غلط تعلقات نہیں تھے۔ شادی کے بعد تو اس روز کے سوا کبھی بات بھی نہ کی تھی۔ خدا کی مرضی، میری ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے نہ کہہ دے۔ ایک کاش کہ میں جرأت کر کے اپنی بچی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی۔ ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھلانگ کر ہمسائے وقار کے گھر کود کر چلی جاتی، دونوں چھت پر ساتھ رہتے۔ یوں صبا نے انتقامی کارروائی سے اپنا ایسا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے۔ ہماری عزت، ناموس، سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ وقار نے میری بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیا۔ وقار تو گھر سے بھاگ گیا اور میں صبا کو لے کر آ گئی۔ ڈاکٹروں کی منتیں کیں کہ میرے خاندان کی عزت کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے نجات دلوا دیں، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی، جس سے وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی اور اس نے جو خود زوری دکھائی، خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کی بجائے خود اپنے ساتھ برا کیا۔ مجھ سے بدلہ نہیں لیا تھا تو بدلے کی آگ میں خود کو جھونک دیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد شہباز نے صبا کی شادی دوست کے بیٹے سے کر دی تھی۔ وہ راز راز ہی رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ کو عزت بچانا مقصود تھی۔ صبا کا پردہ رکھ لیا گیا، اچھا شوہر ملا، اچھے سسرال والے ملے، مگر اولاد کی خوشی نہ ملی۔ اس میں کوئی ایسا نقص ہو گیا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر اور سسرال نے 10 سال انتظار کیا۔ بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی تو میں خاموش تھی۔ صبا نے کہا، امی جان اجازت دے دیجئے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں، میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں، ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ صبا کے خاوند نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج صبا پچھتاتی ہے اور وہ اب سمجھدار ہو گئی ہے۔ کہتی ہے کہ اماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، آپ کا بہت دل دکھایا، اس لیے بے اولاد رہ گئی، اور آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ راحت میں لکھی ہو، میں آپ کی راحت کی بجائے تکلیف کا سامان بن گئی ہوں۔ وہ جب آتی ہے رو رو کر گلے لگ جاتی ہے، ہر بار کہتی ہے کہ ماں مجھے معاف کر دو، میری بچی، میں نے دل سے معاف کر دیا، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا تو مجھے ابھی تک سکون کیوں نہیں ملا؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتی ہوں، اے میرے اللہ، بچی نے میرا دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک یہ بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی،
اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین کر دیتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور سکون اور سکھ مل جائے، تبھی میں سکون سے مر سکوں گی۔